بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا احترام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب آپ کی آنکھیں پرنم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور اتنا ہی نہیں کہ زاروں قطار روئے، اور اتنا روئے کہ بس اس کے سارے کپڑے بھیگ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں کہ مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ آج کوئی اچھا خطاب یا کوئی اچھا واعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے جھمجھم آنسو بہتے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا کہ اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، رونے والے کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں اور آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو نکلنا، اس کی خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ اگر آپ کو استغفار
اللہ کی توفیق ملے، لیکن استقامت اور شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، چند ہفتے، 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شب برات آتی ہے، ساری ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب آتی ہے، ساری ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑی ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جو استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں، یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، آپ کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کو فکر ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے، آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو نے جو تسبیح پڑھتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ تیسری نشانی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے، آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے۔ تو یہ ہیں 4 نشانیاں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ یا اللہ ہم سب کے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔